الحمد للہ رب العالمین۔ ایک آدمی نے حج کیا، اگلے 2 سالوں میں 2 عمرے کیے۔ اب وہ پھر عمرہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، عمرہ نہ کرو۔ بالکل ٹھیک ہے، وہی پیسے کسی غریب کو دے دو، عمرہ تو فرض ہے نہیں۔ تو کسی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کے عمرے کا بھی سبب بنا دے۔ کہتے جی کہ جب عمرے کی ادائیگی کے بعد پاکستان اپنے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو رشتہ دار پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہوتے ہیں، حاجی کو پھول پہناتے ہیں۔ بدعت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں نہ دین سے نہ اسلام سے۔ اگر تم نے حج کیا، اپنا فرض ادا کیا، کون سا پہاڑ مارا ہے کہ تمہیں پھول پہنائے جائیں؟ عمرہ ادا کیا ہے تو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے کیا ہے۔ کون سی خوشی ہے کہ تم نے کوئی میدان جیتا ہے، مجاہد بن کے آ رہے ہو کہ تمہیں ہار ڈالے جائیں؟ سب فضول باتیں ہیں، رسمیں ہیں۔ 15 شعبان کے روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں، ویسے مقدس رات ہے، مقدس دن ہے۔ حضور شعبان میں ہمیشہ زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مردے کو دفنانے کے بعد قبر پہ اگر حالت حیض میں اپنی عورت سے جماع کرنا بالکل حرام ہے، تو قرآن میں ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اسی طرح اگر عورت کو غلط راستے سے استعمال کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ خاوند اپنی فوت شدہ بیوی کا غسل دے سکے، اگر عورت نہ ہو تو پھر خاوند غسل دے سکتے۔ اگر عورتیں ہوں، یہ یقین کامل سے پڑھا کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت تھی، خاوند نے گھر سے نکال دیا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کے پاس اس نے زندگی گزاری۔ اس بڑھیا کے 4 بھائی بھی تھے، اس نے اپنی جائیداد بیٹی کو دے دی۔ بہرحال اخلاقاً تو اچھا کیا، لیکن شرعاً یہ ہے کہ اس کے تمام رشتہ داروں کو جائیداد ملے گی۔